بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دہشت گردی کی لہر میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کل بنوں کے اندر جو حملہ ہوا اس میں بڑی جانیں ضائع ہوئیں۔ کوئی 25 کے قریب جو سویلینز ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور 5 سیکورٹی اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے۔ 16 جو دہشت گرد تھے وہ بھی مارے گئے۔ ظاہر وہاں پہ کینٹ کے اندر یہ حملہ ہوا تھا، تو جو سیکورٹی اہلکار ہیں انہوں نے فوراً اس کو ریٹیلیٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے عام جو بچے ہیں وہ اس کے اندر شہید ہوئے، اور یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کل عمران خان نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ کل عمران خان سے جو ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہوئیں اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفکلی اس ایشو کے اوپر بات کی، کچھ اور اہم معاملات کے اوپر بھی انہوں نے گفتگو کی، ان کا ٹویٹ بھی آیا، لیکن اس کے علاوہ کچھ پس پردہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ زبیر صاحب، ایک تو کچھ تبدیلیاں وہ تو کل سامنے آ بھی گئی تھیں، قانونی ٹیم کے اندر بھی ہوئی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مزید بھی دی گئی ہیں لوگوں کو، اور کچھ ذمہ داریاں لے بھی لی گئی ہیں۔ فیصل چودھری صاحب سے جو ہے وہ یہ ذمہ داری لی گئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ حالانکہ یہ بڑے ووکل بھی ہیں، ٹی وی پہ بھی بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، بڑے ہارڈ لائن لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نئی جگہ بنا سکے، کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں، ہم مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ جو فواد چودھری کا ایک جو ان کا سٹانس ہے، اپنی جگہ وہ ٹھیک سمجھتے ہوں گے کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور ان کے بھائی کو بھی فیصل نقصان چودھری پہنچا رہا ہے، فیصل چودھری صاحب کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہی شکوک تھے کہ یہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر فواد چودھری کی جانب سے، عمران خان صاحب کو بھی یہ پسند تو نہیں تھا کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے۔ انہوں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا، شیر تو افضل مروت کو شیر اسی افضل وجہ سے مروت کو نکالا۔ اسی وجہ سے نکالا کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تو فیصل چودھری سے متعلق جو ہے وہ پارٹی کے اندر شکوک و شبہات پہلے سے تھے، ان کو اس طریقے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے، ان کو ہمیشہ اس طریقے سے لیا گیا تھا کہ یہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، اور بعد میں ان کو عمران خان کا وکیل جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اور یہ جو ایلیمنٹ ہے اس میں، کل کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں بشرا بی بی کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ بشرا بی بی جو ہے وہ بھی فیصل چودھری کو کسی گڈ بکس میں نہیں سمجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو بشرا بی بی کو فیڈ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں، وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل چودھری کی آنے کی وجہ سے ان کی جو سپیس ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے جو ان کی پرسنل پٹیشنز ہوا کرتی تھیں، جس میں وکلاء سے ملاقات کرنا، بیٹوں سے پولیٹیکل فون پہ پارٹی بات۔ سے پولیٹیکل ملاقاتیں کروانا، بیٹوں سے فون پہ بات کروانا، ڈاکٹر سے جو ہے وہ ذاتی معالج کی ایکسیس دینا، اخبارات، ٹی وی۔ اخبارات، ٹی وی، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھیں، اور ایک اور وکیل کو انہوں نے مختص کیا ہے کہ یہ وہ پٹیشنز دائر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک چیز رکاوٹ ہوتی تھی تو فیصل چودھری صاحب پہنچ جاتے تھے ہائی کورٹ میں، اور وہ فوراً اس کے اوپر کر فوراً لیتے تھے۔ پٹیشن دائر کر دیتے تھے۔ اب یہ معاملہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کلائنٹ ہے اس کا اختیار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے جس کہ کو بھی ایک لگائے۔ وکیل نہیں تو دوسرا بشرا وکیل، بی بی دوسرا نے نہیں بھی تو اپنی تیسرا وکیل۔ کچھ ترجمان بھی تبدیل کر لیے ہیں، کچھ انہوں نے لوگوں بھی ترجمان کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ فرسٹریشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان کو تھوڑا سا بشرا بی بی کی، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بشرا بی بی نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، جیل بھی گئی ابھی ہیں، بھی ڈی دے رہی چوک بھی پہنچی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں اگر بشرا بی بی کا رول ہوگا تو وہ رول عمران خان کو ہی وہ یہ ڈیسیجن بات لینے تو ہم، چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، ظاہر ہے لوگ اس سے اتفاق نہیں بھی کرتے، وہ اپنے غصے کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ غیر سیاسی لوگوں کے ذریعے نہیں ہونے چاہیے، یا ان کا اس کے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کل ایک اور چیز عمران خان نے بڑی اچھی کی کہ جو پشاور کا ارباب نیا اسٹیڈیم ہے اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے واپس کر دیا۔ کہا عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا تھا۔ عمران خان کو کہ اخبار میں انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ایسا نہ کریں، اس کو تبدیل کریں۔ اچھا، میری کچھ لوگوں سے وہاں خیبر پختونخوا حکومت کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہاں پہ جو بیوروکریسی کے اندر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ نام تبدیلی کا معاملہ آ رہا تھا تو اس وقت ہم نے یہ رکھا تھا، اس کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں بھی موجود تھیں، اور دوسرا اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ جو عمران خان ہیں ان کا قد اسٹیڈیم کے ناموں سے بہت اوپر ہے،
مطلب یہ تو کوئی اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے نا. نہیں وہ کرکٹر ہیں, ان کے نام کے اوپر اسٹیڈیم اگر بنتا بھی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے, لیکن اپنی پارٹی نہ کرے. وہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا ایک اس میں اندر 2-3 وجوہات تھی. ایک تو جو ارباب شیر علی ہے نا, جو اس وقت پشاور سے ایم این اے پی ٹی آئی کے, وہ علی امین گنڈاپور کے بڑے مخالف ہیں. جو اربابز ہیں کے پی خیبر, یہ جو پشاور کے, یہ ظاہر ہے کہ ارباب نیاز جو ہیں یہ ان کے بزرگوں میں سے تھے, تو یہ ان کی بھی ایک کوشش تھی کہ ان کو نا تھوڑا سا تکلیف دینے کے لیے, ایک کوشش یہ بھی تھی, یہ ریزن نہیں تھی. پھر چیف سیکرٹری نے اس معاملے کے اوپر اس کو جب بتایا گیا تو انہوں نے اس کے اندر کچھ قانونی پہلو بھی تھے وہ بھی سامنے رکھے, لیکن نے کہا جی وفاقی کابینہ صوبائی کابینہ کا یہ فیصلہ ہے, لہٰذا ہم اس کو رکھ دیتے ہیں. پھر یہ بھی چیز سامنے آئی تھی کہ مالم جبہ کے اندر 2 ارب روپے کی لاگت کا ایک نیا اسٹیڈیم آ رہا ہے, آپ اس کو عمران خان کے نام پہ رکھ لیں, یہ نام تبدیل کریں گے, اس سے ویسے اربابوں کے اندر بھی تھوڑا سا وہ ہوگا. لیکن انہوں نے کہا جی چیف منسٹر نے کہا نہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے, تو چیف منسٹر نے جب کہا تو صوبائی کابینہ نے. ارباب نیاز پشاور کے پہلے میئر تھے نا, جی جی, اور ان کے نام کے اوپر ان کی کنٹریبیوشن تھی تو ان کے نام کے اوپر تھا. یہ بیسیکلی ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی تھی. ایک تو پشاور میں جو ارباب شیر علی ہے اور جو ان کی فیملی ہے ان سے بدلہ لینا, وہ کے پی کے پریزیڈنٹ بھی تھے پشاور کے پی ٹی آئی کے. اور دوسرا جو اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عمران خان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کے نام. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ, یاد ہے آپ کو عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ میری پارٹی کے اندر بھی جو لوگ ہیں, جب میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو میری پارٹی کے کابینہ کے اندر بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ, یہ بات مجھے یاد ہے زبیر صاحب, جب ہم ان سے بنی گالہ میں آخری ٹائم ملاقات ہوئی تھی, جیل جانے سے کچھ 10-15 دن پہلے کی بات ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز میں اعتراف کرتا ہوں, یہ میرا فیلئر آپ اس کو سمجھ لیں کہ میں اپنی کابینہ کے لوگوں کو بھی یہ نہیں سمجھا سکا ہوں جو میرا تصور تھا, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل ریٹورک جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ایک سیاسی بیان ہے اس کے طور پہ. اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میری اپنی جو کور ٹیم تھی وہ اس کو نہیں سمجھ سکی, تو وہ آگے لوگوں کو کیسے سمجھاتے ہیں, وہ کیا یہ وہی معاملہ ہے کہ عمران خان کے نظریے کو یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ آپ اٹھ کر عمران خان کی پارٹی اٹھ کر عمران خان کے نام سے کرکٹ کا اسٹیڈیم لگائے, یہ بنا دے. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جس طرح مریم نواز جو وہاں پر اپنے والد کے ناموں سے پروجیکٹ کریں, لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر اپنی تصویر لگائے, ریڈیو کے اوپر بھی اپنی تصویر لگائیں, اور بھائی عمران خان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز, دوسرا لوگ پسند بھی نہیں کرتے. اگر عمران خان کے نام سے کوئی کرکٹ اسٹیڈیم, کوئی گراؤنڈ منسوب ہوتا بھی ہے تو وہ پی ٹی آئی کیوں کرے؟ یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پی ٹی آئی کی تو وہ سربراہ ہے. تو یہ تو عمران خان کے نظریے کے خلاف ہے. جو کرنے والے کام ہیں وہ علی امین کرتے نہیں ہیں, اور اس طریقے سے عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش ہے. بہرحال وہ بڑی انہوں نے اس چیز کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا, واپس بھی لے لیا گیا. آج میں سن رہا تھا کہ علی امین کہہ رہے تھے نہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ تھا, لیکن چونکہ اب خان نے کہا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اور اب وہ خان نے تو بھی بہت کچھ کہا ہے, وہ بھی کر لیں. اب وہ یہ اس معاملے کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو کامران بنگش کا اور تیمور جھگڑا کا معاملہ ہے, عمران خان کی ہدایت واضح ہدایات تھیں, حالانکہ یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ میرا ہے اور میں خود اس کو دیکھوں. وہ کہتے ہیں جی میری ٹیم میں چنوں گا. ہاں, ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ٹیم ہے میں چنوں گا, اور دوسرا وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تیمور جھگڑا جو ہے وہ کرپٹ ہے, اور عمران خان تک بھی یہ پیغام پہنچا ہے. زبیر صاحب یہ ویسے کچھ شکایات تیمور جھگڑا کے حوالے سے تھیں, اور یہ بڑی سالڈ تحقیقات شکایات تھیں, حالانکہ وہ نہیں ثابت ہو سکی, اس کے خلاف کیس نہیں بن سکا. اگر ہوتا تو ان کے خلاف کیس بن جاتا. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا برحال موجود کہ جب تیمور جھگڑا کو علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, اور اس کے بعد نیب ایکٹیو ہو جائے تیمور جھگڑا کے خلاف کچھ چیزیں ڈھونڈنے میں, تو یہ نیکسس کہاں سے بن رہا ہے؟ نیب تو علی امین گنڈاپور کی کیمپ سے اس ٹائم علی امین نیب کے کیمپ سے ہی کھیل رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کو پروٹیکشن موجود ہے. اصل یہ ہے کہ اب آج سینٹ میں شبلی فراز نے بھی یہ بات کی ہے کہ عید کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو لے کے نکلیں گے. اس حوالے سے جو تحریک تحفظ عین پاکستان کی کانفرنس کے بعد جو اجلاس ہوا تھا, اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ مڈ آف دی رمضان جو ہے وہ ایک پورا ایک نیشنل ایجنڈا لے کے آئیں گے, اور اس کے اوپر وہ ساری جماعتوں کے دستخط لے کے, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ اس معاملے میں سڑکوں پہ نکل کے اور پھر کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے, حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے, اور اگر پولیٹیکل کوئی اتحاد بنے گا اپوزیشن کا تو وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا بنے گا.
اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی کانفرنسز کروا لیں, تقریروں کی حد تک تو کچھ ٹھیک ہے, اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا. دیکھیں آپ نے اگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے, وہ پریشر اس صورت میں ہی پڑے گا کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان ایک پیج پہ آ جائیں, لوگ جو مرضی اس پہ گئے. شاہد خاقان عباسی ٹانگا پارٹی ہے, معذرت کے ساتھ بھائی وہ ان کی ابھی نوزائیدہ جماعت ہے, 1 سال نہیں ہوا, 3-4 لوگ ہیں ٹوٹل, اور وہ آرمی چیف کو وہ اس کو چیف جسٹس کو وہ چپڑاسی بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں, اور آرمی چیف سے متعلق جو سوال آتا ہے وہ کہتے ہیں جو ثبوت کوئی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, جی ڈی او کی, یہ ساری جماعتیں, یہ سارا اتحاد ایک طرف, جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد جب تک نہیں بنے گا, اس اتحاد کی کوئی امپیکٹ نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. یہ اسی طرح نعرے لگائیں گے, اخوانزادہ حسین بیچارہ پھرتا رہے گا, کانفرنسز کرواتا رہے گا. جب تک مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ نہیں آئے گی تو یہ اتحاد میں کوئی بڑا امپیکٹ نہیں ڈال سکے گا. اور اس اتحاد کو روکنے میں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, وہیں جے یو آئی بھی ریلکٹنٹ ہے. جے یو آئی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر جے یو آئی عمران خان کے ساتھ اتحاد کرے گی تو پھر ان کی بھی فائلیں کھل جائیں گی. جی وہ ظاہر ہے وہ دکھایا جاتا ہے جی, کیرٹ اینڈ اسٹک والی بات ہے جی, اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک اتنا کھل کے سامنے نہیں آ رہے. مولانا فضل الرحمان بھی باتوں کی حد تک ہی صرف ابھی تک بات وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی وہ بیرون ملک دورے پہ واپس آئیں گے, ایک ان کا کنسرن جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے کہ جو وہاں پہ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر ہے, جو بات وہ عرصے سے کرتے آئے ہیں, اگر اس معاملے کو میں ظاہر ہے جس طرح دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, اب یہ معاملہ ان کی طرف بھی آ رہا ہے, اور یہ انہوں نے جسے اگلے دن خود یہ کہا کہ یہ میرے گھر پہ اور میرے مدرسے پہ حملہ ہے, تو مولانا فضل الرحمان کو بھی اس حوالے سے تھریٹس موجود ہیں, تھریٹ الرٹس ان کو جاری ہوئے ہیں, وہ بھی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. تو اب انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ یا تو وہ اس تھریٹ سے ڈر کے یہ مرعوب ہو کے وہ اپنے اس کو تبدیل کرتے ہیں, اپنے قبلے, وہ کیا کہتے ہیں, اپنی ڈائریکشن کو, سمت کو, یا پھر وہ ٹیک آن کرتے ہیں اور ہارڈ لائن لیتے ہیں اور اس کے خلاف, کیونکہ دیکھیں لوگ وہاں پہ عام معصوم لوگ مر رہے ہیں, معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اور اس میں آج اگر مولانا فضل الرحمان ہو, عمران خان ہو, یا کوئی بھی لیڈر ہو, زبیر صاحب, آج اگر جو شخص اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا, کل کو وہ عوام کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. تو یہ مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ امتحان ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, خیبر پختونخوا اور بلوچستان خاص طور پہ جن حالات سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ بچے مر رہے ہیں, وہاں پہ عام سویلینز جس طرح سے دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں, دونوں طرف سے مر رہے ہیں, ان کو طالبان بھی مار رہے ہیں, وہ کولیٹرل ڈیمیج کے اندر بھی مر رہے ہیں, جو آپریشن ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ مر رہے ہیں, اور ان میں ان کو اگر بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں آئے گا تو کل کو وہ بھی ان لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. اور آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ جی چونکہ ہماری یہ مجبوریاں تھیں تو ہماری وہ مجبوریاں تھیں, اب کھل کے سامنے آنا پڑے گا, ادروائز پھر عوام کے غیظ و غضب کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک معاملہ تو یہ ہے نا کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں, گورنمنٹ میں تو وہ جا نہیں سکتے, یہ ان کی سیاسی موت ہوگی. سیاسی اس وقت جو ان کی سٹینڈنگ ہے وہ حکومت کا حصہ بن ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حد تک ہے. دونوں صوبے اس وقت جس طریقے سے بدترین انتظامی معاملات میں بھی اور سیکیورٹی معاملات میں بھی بڑی ہیجان کی کیفیت ہے وہاں پر, تو اس صورت میں مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ تو دے نہیں سکتے. اب انہوں نے درمیانی راستہ چنا ہوا ہے کہ اپوزیشن نہیں کرنی, عمران خان کے ساتھ نہیں جڑنا, اتحاد نہیں بننا, اکیلے ہم سولو فلائٹ لیں گے. دیکھیں سولو فلائٹ ٹف ٹائم کیسے دیں گے یار, جلسہ کرنا کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے. مطلب مولانا فضل الرحمان بڑے سے بڑے جلسہ کر لیں گے, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑے سے بڑا اجتماع اکٹھا کر لیں گے. اس وقت سولو فلائٹ نہ پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہی ہے, نہ سولو فلائٹ جے یو آئی کو فائدہ دے گی, نہ دونوں جماعتوں کی سولو فلائٹ عوام کو فائدہ دے گی. جے یو آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اتنا ہارڈ لائن دینے کی, نہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے, نہ ہمارے کیسز ہیں, تو بس ٹھیک ہے, پھر لوگ مر رہے ہیں تو پھر یہ بات کھل کر کیمرے کے اوپر کہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا, پھر یہ بات کھل کر کیمرے کے اوپر کہیں نا, لوگوں کو پتہ تو ہے کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ پھر کیا ہے وہ بتا دیں, ان کا مسئلہ پھر بتا دیں کہ وہ کیا ہے. اقتدار, تو اقتدار مسئلہ ہے, تو اس عوام کی زندگیوں پر لاشوں پر اقتدار حاصل کر رہے ہیں. نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے سخت موقف لیا تو ہماری سیٹیں پتہ نہیں 12 سے 8 پہ آ گئی ہیں, یہ 16 سے 8 پہ آ گئی ہیں, آگے ہم اس سے آگے مزید جائیں گے تو اور کم ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے اگر آپ نے اپنی سیاست سیٹوں کے لیے کرنی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ بات یہ رضوان صاحب پھر حکومت میں چلے جائیں نا, پرویز خٹک رضوان صاحب مولانا فضل الرحمان نے مشرف دور سے لے کے اب تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی رفاقت ان کی رہی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان مشرف دور میں اپوزیشن میں تھے، لیکن وہ اپوزیشن بھی کیا اپوزیشن تھی، وہ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کے معاملات کبھی نہیں رکے، ان کے کام اسی طریقے سے ہوتے رہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کے کام چلتے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ سفارش یار عمران خان سے ملوانا ہو ان کی سفارش ہوتی ہے، یہ ہوٹل جو بھی ہوا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا لیگیسی چھوڑنی ہے، کیا انہوں نے مفتی محمود کا جو نظریہ ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو 20-22 سالہ 25 سالہ رفاقت ہے اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے، یا تو انہوں نے اپنے والد کے نظریے پہ چلنا ہے یا اپنے بیٹے کے نظریے پہ چلنا ہے، فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ بہرحال جی ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔